اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو آرام خود پر حرام کر لو۔ جو لوگ وقت پر اپنا پسینہ نہیں بہاتے پھر انہیں بعد میں آنسو ہی بہانا پڑتے ہیں۔ ایک ایلیگیٹر ایک مگرمچھ میں اتنی طاقت ہوتی ہے وہ شیر کو بھی مار سکتا ہے۔ شیر چونکہ جنگل کا بادشاہ ہے، اس کے لیے بھی ایلیگیٹر کے تیز دانتوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک ایلیگیٹر کو ایک عام انسان بھی مار سکتا ہے بہت آسانی سے۔ اس وقت جب ایلیگیٹر کھانا کھا چکا ہوتا ہے، اپنا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے، سیٹسفائی ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ایسی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے جیسے یہ پیرالائز ہو چکا ہے، اور ایسی حالت میں اپنا دفاع نہیں کر پاتا اور مارا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم بھی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے سیٹسفائیڈ ہو کر بیٹھ جائیں کہ اب زندگی میں آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہ ہو، کیا ہم ایسی زندگی چاہتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی اونچا نہیں اٹھ پائیں گے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو آرام کو اپنے اوپر حرام کرنا ہوگا۔ سکون کی تلاش نہ کرو، کام کی تلاش کرو۔ چیلنجز کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو اپنی زندگی میں ویلکم کرو۔ کھانا، پینا، آرام کرنا، سونا، یہ سارے الفاظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو۔ اور دوستو، دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی میں سیکریفائس کرنا سیکھو، تکلیف اٹھانا سیکھو۔ ایک ایگل کی عمر جب 40 سال کی ہوتی ہے تو اس کے پر اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کا اپنا وزن بھی نہیں اٹھا پاتے۔ اس کے لیے اونچی اڑان کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے شکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ایگل کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بھوک پیاس سے سسک سسک کر مر جائے، لیکن ایگل دوسرا اور مشکل راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ ایک اونچی پہاڑی پر چلا جاتا ہے اور اپنی چونچ کو پتھروں پر مار مار کر توڑ دیتا ہے۔ وہ تکلیف اٹھاتا ہے، سیکریفائس کرتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے نئی چونچ کے اگنے کی۔ جب نئی چونچ اگ جاتی ہے تو اس کے ساتھ وہ اپنے پروں کو ایک ایک کر کے اکھاڑ دیتا ہے، اپنے پاؤں کے ناخنوں کو اکھاڑ دیتا ہے، اور پھر وہ انتظار کرتا ہے نئی پروں کے اگنے کی، نئے ناخنوں کے اگنے کی۔ ان ساری قربانیوں کے بعد، اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد وہ ایک نئی زندگی جیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو، سیکریفائس کرنا سیکھو، تکلیف اٹھانا سیکھو۔ اگر آپ وہ کام نہیں کر سکتے، آپ کو ناپسند ہو، لیکن آپ کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہو، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو صبح اٹھنا مشکل لگتا ہے تو آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو ورک آؤٹ کرنا مشکل لگتا ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ راتوں کو جاگنا پڑے گا، بھوک پیاس کو بھولنا پڑے گا، تکلیف اٹھانی پڑے گی، قربانی دینا پڑے گی، پھر ہی جا کر آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور دوستو، تیسری چیز کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہے خود پر یقین۔ آپ نے ہاتھی کے ایک بچے والی کہانی تو ضرور سنی ہوگی، جس کو اس کے مالک نے ایک کمزور رسی کے ساتھ باندھا ہوتا ہے۔ اس ہاتھی میں اتنی طاقت ہوتی ہے وہ ایک جھٹکے میں رسی توڑ کر آزاد ہو جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا۔ وہ ساری زندگی اسی رسی سے باندھا رہتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ یقین بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ میں اس رسی کو توڑ نہیں سکتا۔ دوستو، یقین میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کام کا آغاز محدود یقین کے ساتھ کرتے ہیں، کسی نے آپ کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ وہ کام بے یقینی سے کریں گے، آپ کا دماغ اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کر سکے گا، تو آپ کو کبھی بھی اچھا رزلٹ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ اس کام میں کامیاب ضرور ہوں گے، تو آپ کو اس کام کو کرنے کا انداز ہی الگ ہوگا۔ آپ پورے اعتماد اور پوری صلاحیتوں کے ساتھ وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے، خود اعتمادی سے فیصلے کرنے لگیں گے، بڑے بڑے اقدامات اٹھائیں گے، آپ کو رزلٹ بھی اچھا ہی ملے گا۔ اس لیے دوستو، اگر آپ کسی کام میں کامیابی چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ آپ وہ کام پورے یقین کے ساتھ کریں، کامیابی کے یقین سے کریں، اور زندگی میں ہر روز
कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो।